ایسا کرم دور ہو علم آفات سے بچائے گی یہ بھائیو دعا رحمان سے ملائے گی یہ بھائیو دعا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ شہنشاہ ولایت مولا کائنات مولا مشکل کشا سید الاولیاء علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی یہاں تک کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر درود پڑھے۔ سبحان اللہ۔ دعا کے ساتھ نہ ہوئے اگر درود شریف، نہ ہوئے حشر تلک بھی برابر حاجات، قبولیت ہے دعا کو درود کے باعث، یہ ہے درود کے ثابت کرامت و برکات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قبولیت دعا کے قرآنی واقعات انشاءاللہ الرحمن پیش کیے جائیں گے۔ آج میں آپ کو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ سناؤں گا، بڑا ایمان فروز۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام وہ اللہ کے نبی ہیں جن کا قرآن پاک میں سب سے زیادہ تذکرہ ہے، بہت عظیم الشان اولو العزم پیغمبر ہیں۔ آپ اپنی قوم کو لے کر میدان تیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، پانی کا انتظام نہیں تھا۔ بنی اسرائیل نے آپ سے فریاد کی کہ آپ ہماری مشکل کشائی فرمائیں، ہمارے لیے پانی کا انتظام کریں۔ اب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اپنا عصا پتھر پر مارو۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے جب عصا یعنی اسٹک لاٹھی پتھر پر ماری تو اللہ کی شان، اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 میں ارشاد ہوا۔ ترجمہ کنز الایمان، یہ پارہ 1 ہے، سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 60۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ سبحان اللہ، پتھر سے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ جب قوم نے
پانی کی قلت کی شکایت کی تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ تو جب کوئی مشکل ہو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ اب یہاں بڑے پیارے پیارے مدنی پھول علماء نے بیان کیے، مفسرین نے عطا فرمائے، ان میں سے کچھ عرض کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو پتھر سے 12 پانی کے چشمے بہنے لگے، اور ہمارے آقا نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیے۔ پتھر جو ہے یہ زمین کی جنس ہے اور زمین سے پانی بہتا ہی ہے، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ دیکھیے، گوشت سے، پوست سے، کھال سے کو پانی جاری ہوتا ہے، مگر سبحان اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیے۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، کتنی پیاری بات ہے۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پر جاب رحمت، ندیاں پر جاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ ندیاں پر جاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 5 انگلیوں سے پانی کی ندیاں جاری ہو گئیں۔ دیکھیں پنجاب کو پنج آب کہتے ہیں اس لیے کہ 5 دریا بہتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیے، اور ہمیں علماء نے یہ بھی بتایا کہ جب بنی اسرائیل کو مشکل پیش آئی تو اپنے نبی کے بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی مشکل کشائی بھی فرمائی، ان کے لیے پانی کے چشمے بہا دیے پتھر کے ذریعے سے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے غلاموں کی، صحابہ کی مشکل کشائی فرمائی۔ کتنے واقعات ہیں، جیسے انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیے تو لوگوں نے پانی پیا اور پانی انہوں نے اسٹور بھی کر لیا۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ پانی سب سے افضل ہے جو میرے آقا کی انگلیوں سے جاری ہوا، اور اس سے بھی افضل پانی ہے وہ کون سا ہے؟ جو میرے آقا کے منہ مبارک سے نکلا، یعنی لعاب دہن اقدس، آب زمزم سب سے افضل۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا کہ آب زمزم کوثر و سلسبیل سے بھی افضل ہے، جو جنت کی نہریں ہیں، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جاری ہوا، اور جو پانی انگشت ہائے مصطفیٰ سے جاری ہوا وہ اس سے بھی افضل، آب زمزم سے بھی افضل، اور اس سے بھی افضل پانی وہ ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ شریف سے، یعنی تھوک مبارک جو ہے، اس سے جو جاری ہوا، کیونکہ ان دونوں پانیوں کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم بنی اسرائیل جب انہیں پیاس لگی تو انہوں نے اپنے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے پانی مانگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر ہے، اگر وہ چاہے تو بغیر کسی واسطے کے، بغیر پتھر پر عصا مارے پانی عطا فرما دیتا، مگر ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کا واسطہ رکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پر عصا مارے اور پھر قوم کو پانی ملے
تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی شان و عظمت بنی اسرائیل کے دلوں میں قائم ہو جائے اور لوگ سمجھ لیں کہ دنیا کی طرح آخرت کی نعمتیں بھی ان حضرات کے نظر کرم سے عطا ہوں گی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نعیمی میں لکھا کہ رب سے جو مانگنا ہو اگر انبیاء سے مانگے تو یہ بھی درست ہے۔ اس موقع پر جب بنی اسرائیل کو پیاس لگی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں فریاد کی، اور موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تم سارے مشرک ہو گئے، تم نے شرک کیا، تم نے رب کو چھوڑ کر مجھ سے کیوں شکایت کی، بلکہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کی حاجت روائی فرمائی، ان کو پانی پلایا، اور یہی طریقہ تھا صحابہ کا کہ صحابہ بھی ہر دکھ درد میں بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ سردار آباد کے حاضرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو ہمیں بھی کوئی معاملہ ہو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ پاک اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں کیا ارشاد ہوتا ہے، عرض کرتا ہوں ترجمہ کنز الایمان سے اور تفسیر صراط الجنان سے۔ ترجمہ کنز الایمان: اور اے محبوب، جب تم سے میرے بندے میرا پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی۔ جب مجھے پکارے تو انہیں چاہیے میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں کہ کہیں راہ پائیں۔ اب اس آیت کی تفسیر کیا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں۔ طالبان حق کی طلب مولا کا بیان ہے، جنہوں نے عشق الہی میں اپنی خواہشات کو قربان کر دیا، اسی کے طلبگار ہیں۔ ان حضرات کو قرب و وصال الہی کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ کس موقع پر؟ اس آیت کا شان نزول کیا ہے جو ابھی پڑھی گئی دعا کی فضیلت کے بارے میں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت جذبہ عشق الہی میں بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی مکان سے پاک ہے۔ تو جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ پاک بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے۔ دعا کے کیا معنی؟ دعا کے معنی ہیں اپنی حاجت کو پیش کرنا، اور قبولیت کا معنی یہ ہے کہ پروردگار اپنے بندے کی دعا پر لبیک عبدی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو مانگا جائے اس کا حاصل ہو جانا یہ الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے کبھی مانگی ہوئی چیز فوراً مل جاتی ہے، کبھی کسی حکمت کی وجہ سے دیر بھی ہو جاتی ہے، کبھی بندے کی حاجت دنیا میں پوری کر دی جاتی ہے، کبھی آخرت میں ثواب ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، کبھی بندے کا نفع کسی دوسری چیز میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کی مانگی ہوئی چیز کی بجائے وہ دوسری چیز عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی بندہ محبوب ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجت پوری کرنے میں دیر فرماتا ہے تاکہ وہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے۔ سبحان اللہ۔
اور کبھی دعا کرنے والے کے اخلاص میں، صدق میں قبولیت کی شرائط نہیں ہوتی، تو اس لیے منہ مانگی مراد نہیں ملتی. تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں سے دعا کرائی جاتی ہے. ہم نے سنا نا بنی اسرائیل نے کس سے دعا کرائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. تو اللہ کے نیک بندوں سے دعا کرائی جاتی ہے تاکہ ان کی دعا کے صدقے ہم گناہگاروں کی بگڑی بھی سنور جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو آپ نے دیکھا ہمارا رب عز و جل کیا ارشاد فرما رہا ہے، اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے میرا پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب وہ مجھے پکارے. تو جب ہم پکارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالی اپنے کرم سے قریب ہے، دور نہیں ہے. دعا مانگنے والوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کیا دعا کر رہا ہے، اس کے کام بناتا ہے. اور سبحان اللہ مقام غور ہے کہ اللہ تعالی غنی ہو کر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہے، تمنائیں پوری کرتا ہے. تو بندے کو کیا چاہیے؟ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات مانے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے. اچھا، قبولیت دعا کی جو شرائط ہیں وہ بھی سن لیجیے. علماء کے ہاں عقل حلال، صدق مقال، اور صوفیہ کے ہاں چشم گریاں دل بریاں ہے. یہ تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا، اگر حلال کھائیں اور سچی بات کریں تو اللہ تعالی اپنے بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے. یہ شرائط ہے. سبحان اللہ. دعا مانگنے کے فوائد کیا ہوتے ہیں کچھ یہ بھی عرض کرتا ہوں. جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس سے ہماری بندگی کا اظہار ہوتا ہے، اور دعا نہ مانگنا یہ کیا ہے؟ بے پرواہی. اور دعا مانگنا بندے کی شان ہے کہ اپنے مولا سے ہر وقت دعا مانگتا رہے. جب بندہ دعا کرتا ہے تو دعا مانگنے سے اللہ تعالی کی محبت پیدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ جب انسان کسی کو اپنا حاجت روا بناتا ہے، حاجتیں پوری کرنے والا بناتا ہے، وہ اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے تو بندہ اس کی اطاعت کرتا ہے اور اس کو اپنا محبوب بناتا ہے. دعا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے محتاج ہیں اور رب تبارک و تعالی بے نیاز ہے. دعا کرنا سنت انبیاء ہے. ابھی ہم نے سنا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگی، اور اس دعا کا اثر کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کو پانی مل گیا، ان کی پیاس بجھ گئی. تو دعا مانگنا سنت انبیاء. ہر پیغمبر نے ہر موقع پر دعائیں مانگی. ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا اگر جائزہ لیں، سیرت مصطفیٰ کتاب پڑھیں آپ، بہت آسان ہے، مکتبۃ المدینہ نے شائع کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں سیرت میں بہت ملتی ہیں. صبح کی دعا، شام کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، وضو سے پہلے کی دعا، دعائیں سونے سے پہلے، بیدار ہونے کے بعد. تو دعا کرنا سنت انبیاء ہے. اور دعا اللہ تعالی کو پیاری ہے،
اس لیے اللہ تعالی نے جگہ جگہ قرآن میں دعا کرنے کا حکم فرمایا. بندہ دعا کرتا ہے اس کی مصیبت ٹل جاتی ہے، اور بندہ دعا کرتا ہے اگر اس کے نصیب اچھے نہیں تو اس کے نصیب کھل جاتے ہیں. دعا کرنے سے رب کی رحمتیں قائم ہوتی ہیں. اور یاد رکھیے جو ہماری عبادات ہیں دعا کے ساتھ معلق رہتی ہیں، لٹکی رہتی ہیں. اور دعا کیا ہے؟ پر ہے. عبادت کے بعد جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس عبادت کو پر لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ عبادت رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے اور قبول ہو جاتی ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہوگا خدا کا ایسا کرم، دور ہو علم، آفات سے بچائے گی یہ بھائیو دعا، رحمان سے ملا